تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے سب کو اپنی طرف سے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، تمہارے فائدے کے لیے۔ کس کے فائدے کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے۔ وہ ہمارے استاد بڑی پیاری مثال دیا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درخت اس کو اگایا ہے تو وہ ہمیں سایہ دیتا ہے، ہمیں پھل دیتا ہے، سورج ہے ہمیں روشنی دیتا ہے، چاند ہے ہمیں روشنی دیتا ہے، ستارے ہیں تو ہمارے لیے وہ منزل تک پہنچنے کے لیے سبب بنتے ہیں، پانی ہے تو ہمارے پینے کے لیے رکھا، فصلیں اگائیں تو ہمارے لیے رکھی، جانور بنائے ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے، ہماری خوراک کے لیے بنائے۔ یعنی کائنات کے اندر اس نے جو چیز بھی زمین پر بنائی ہے، آسمان پر بنائی ہے، اگر اس کو انسان سوچ کر لائے تو سارے کا سارا فائدہ انسان کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن کہا سب کو تیرے لیے بنایا ہے، لیکن انسان تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ کائنات کے اندر تخلیقات ہوتی رہتی ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، لیکن فرمایا یہ ساری تیرے لیے ہے، تو خوش رہے، تو ان کے ساتھ اپنی زندگی خوبصورت بناتا رہے۔ لیکن ہاں تیرا چہرہ خوبصورت تب بنے گا جب یہ ہر طرف سے آزاد ہو کر باوضو ہو کر میری بارگاہ میں جھکے گا، فرمایا مجھے پھر تیرا چہرہ بڑا خوبصورت لگے گا۔ تو فرمایا جو کچھ ہے یہ ہم نے تیرے فائدے کے لیے بنایا، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ بس انسان غور کرے۔ اب توجہ کریے ذرا، یہ ایک پلر ہے آپ کے سامنے، یہ پتھر لگا ہے، اسے موزائک کہتے ہیں۔ اچھا یہ جو پتھر ہے یہ کہاں سے نکلا؟ یہ جو مسجد کی خوبصورتی کے لیے پتھر لگایا گیا، یہ پتھر کہاں سے نکلا؟ پہاڑوں سے، پہاڑوں سے نکلا۔ اچھا جو پہاڑ ہے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے؟ اس زمین کے اندر جب حرکت پیدا ہوئی، جب اللہ نے اس زمین کو بنایا، اس کے اندر حرکت آئی تو رب نے فرمایا ہم نے میخ کے طور پر پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا تو زمین رک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پتھر ہے اس کو پیدا کیا پہاڑوں سے۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے زمین کو ساکن کرنے کے لیے۔ تو آپ ذرا غور کریں نا، انسان ہے نا، غور و فکر کیا کریں۔ اب یہ پتھر ہے جناب بڑا خوبصورت ہے، کس نے بنایا، کس نے لگایا؟ جناب لاہور کی فلاں ٹیم آئی تھی، انہوں نے یہ پتھر لگایا ہے۔ اچھا وہ پتھر کہاں سے لے کر آئے؟ جناب فلاں علاقے کا جو پہاڑ ہے وہاں سے لے کر آئے۔ اچھا اس پہاڑ کو بنایا کس نے؟ جناب اس پہاڑ کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ آپ اس کی خوبصورتی کو بھی لے کر چلیں تو رب فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو سارے جہانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ توجہ کریں، یہ منبر ہے، یہ کس کا بنا ہے؟ لکڑی کا بنا ہے۔ اچھا جناب یہ آیا کہاں سے ہے؟ جناب فلاں مارکیٹ سے آیا ہے۔ اچھا فلاں مارکیٹ سے ہے تو وہاں پر لکڑی کہاں سے آئی؟ جناب وہ لکڑہارے نے جنگل سے لکڑی کاٹی۔ اچھا جنگل سے لکڑی آئی ہے تو جنگل کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ کہ اس منبر کی تخلیق کے پیچھے بھی میرے رب کی کاریگری ہے، میرے رب کی کاریگری ہے نا۔ یہ کیا لگا ہوا؟ موبائل لگا ہوا ہے، یہ بھی موبائل ہے، توجہ ہے آپ کی نا۔ اب یہ موبائل ہے، اس کے اندر فنکشن ہے، لیکن یہ بنا کس کا ہے؟ پلاسٹک کا، سٹیل کا، کچھ لوہا ہوگا، کچھ تانبا ہوگا، ایسے ہی ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، کچھ شیشہ ہے۔ اچھا پلاسٹک کہاں سے نکلتا ہے؟ تیل سے نکلتا ہے۔ اس کی میں بیک گراؤنڈ پہ چلا جاؤں، آپ پلاسٹک سے بھی منسلک ہیں، ہر فیلڈ سے منسلک ہیں۔ پلاسٹک بیسیکلی آئل سے بنتا ہے، پیٹرول سے بنتا ہے، آپ کو پتا ہو۔ اب پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ زمین کے نیچے پیدا کون کرنے والا ہے؟
اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ موبائل تو سائنسدان نے بنایا، تو میں نے کہا اس کا مٹیریل کس نے بنایا؟ اس کا مٹیریل کس نے بنایا ہے؟ یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ یہ صفحے ہیں، اب یہ جو صف جس پر آپ قالین پہ بیٹھے ہیں یہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہو یہ پلاسٹک کی چیز بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو قالین کی شکل دے دی ہے۔ یہ چونا ہے، یہ پنکھے ہیں۔ آپ غور و فکر کریں، گہرائیوں میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنی سوچ کو کسی بھی نقطے پر لے کر جانا چاہوں تو کائنات کی ہر شے میرے نقطہ آغاز کو اور میرے غور و فکر کو جہاں پر جا کر روکتی ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ اچھا آپ نے اس بات کی لذت لی ہے ذرا کہ نہیں لی؟ لذت لی ہے کہ نہیں لی؟ لذت لیا کریں، کبھی کبھی نا لذت محسوس کیا کریں۔ یار لذت ہوتی کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے لذت وہ جو ہم زبان پہ لیتے ہیں، اور ایک لذت ہے کہ آج کل سردی کا موسم آنے لگا ہے تو ہم نے ہیٹر کا انتظام کرنا ہے، ہمیں گرمائش ملے۔ گرمیوں میں ہم اے سی کی لذت لیتے ہیں، یہ لذت لی جاتی ہے نا۔ تو ایک لذت اور بھی ہوتی ہے جو یہاں پہ محسوس ہوتی ہے۔ کبھی یہاں پہ لذت محسوس کی آپ نے؟ اب دیکھیں نا، آپ بچے کو چومتے ہیں اپنے بیٹے کو، دل کو سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی ہے جب آپ کو گرمی لگتی ہے دل بیدار ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب توجہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دل کو قرار چاہتے ہو؟ جی اللہ ہم اس دل کا قرار چاہتے ہیں۔ تو فرمایا پھر میرا ذکر کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کہیں گے کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہے؟ کسی سے بات بھی تو کرنی ہے، تو بات کریں، سب کچھ کریں، بس ہر شے کی تخلیق میں یہ سوچا کریں کہ مولا تیرا کرم ہے، یہ نہ ہوتے تو کیسے سنتا؟ میں اپنے بچے کی میٹھی میٹھی توتلی توتلی باتیں کیسے سنتا؟ میں لطف اندوز کیسے ہوتا؟ اگر یا اللہ میری یہ زبان نہ ہوتی تو میں اپنے بچوں سے پیار بھری باتیں کیسے کرتا؟ میں اپنی ممتا سے، اپنی ماں سے بات کیسے کرتا؟ یعنی آپ کسی بھی چیز میں غور و فکر اگر کریں گے نا تو وہ آپ کو لے کر کہاں جائے گی؟ کہاں لے کر جائے گی؟ آپ کو بارگاہ خدا بندی میں وہ شے لے کر چلی جائے گی۔ تو میں نے یہ لکڑی کی مثال دی، میں نے یہ پتھر کی مثال دی، سیمنٹ ہے، مٹی ہے، اینٹ ہے۔ یہ جو اینٹوں سے ہم دیواریں بناتے ہیں تو اینٹ کہاں سے بنتی ہے؟ بھٹے سے؟ جی اچھا آپ کو نہیں پتا میرا خیال ہے اینٹ کہاں پہ بنتی ہے؟ اینٹ بھٹے پہ بنتی ہے، اور بھٹے پہ اینٹ کس چیز سے بناتے ہیں؟ مٹی سے بناتے ہیں۔ اب وہ جو مٹی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ میرے رب نے بنائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جائیں تو آپ گھر کی دیواروں کو دیکھیں، وہاں جڑی ہوئی اینٹوں کو دیکھیں، تو پھر اپنے رب کا شکر ادا کریں، مولا اگر یہ مٹی نہ ہوتی تو میرا گھر کیسے بنتا؟ اب یہ ٹیشو ہے، یہ کاغذ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ٹیشو کاغذ کا بنتا ہے، لیکن اس کی پھر کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اور یہ کاغذ کس سے بنتا ہے؟ جی لکڑی سے بنتا ہے نا۔ کاغذ کس سے بنتا ہے؟ یہ ممبر کس سے بنا؟ لکڑی سے بنا۔ یہ کاغذ کس سے بنا؟ لکڑی سے بنا۔ اچھا لکڑی کو کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا۔ تو پھر آپ ذرا غور تو کریں، ہم کسی بڑی انڈسٹری کو ہم یہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جناب آپ نے کمال کی چیز بنائی ہے، لیکن وہ چیز جس چیز کی بنی ہے اس میں کیمیکل جو ڈلتا ہے، اس میں جو مٹیریل ڈلتا ہے، وہ سارے کا سارا مٹیریل جو ہے اس کی بیس جو ہے وہ میرے رب نے بنائی ہوئی ہے، میرے خالق کائنات نے پیدا کی ہے۔ یہ زمرد پتھر آپ نے دیکھا ہوگا، سبز رنگ کا ہوتا ہے زمرد پتھر، اور اس کی لاکھوں روپے میں قیمت ہوتی ہے۔ چھوٹا سا پتھر آپ کو 4-5 لاکھ سے نیچے نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، میں وہ پہاڑ دیکھا ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے، کیونکہ وہ پہاڑ کسی اور ملک میں نہیں ہے، وہ پہاڑ آپ کے اس پیارے ملک پاکستان کے شہر منگورا جو سوات کے اندر ہے، خیبر پختونخوا میں، اللہ تعالیٰ نے زمرد
پتھر کا جو پہاڑ ہے وہ آپ کے ملک پاکستان میں پیدا فرمایا ہوا ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کریں نا، میں اصل آپ کو ایک نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں میرے لیے بنائی، آپ کے لیے بنائی، کہ میں ان چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کو آسان کرتا جاؤں، کرتے 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 مولا یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں۔ فرمایا بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے، تو خوش ہو جا۔ تم بولا تو کیسے خوش ہوگا؟ کہا تیرا ایک سجدہ جو میری بارگاہ میں ہوگا مجھے خوشی ہو جائے گی۔ میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، کھانا تیرے لیے، پانی تیرے لیے، مشروب تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ہوا تیرے لیے، ٹھنڈک تیرے لیے، گرمائش تیرے لیے، کائنات کا کہکشاؤں کا ہر ایک شے کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ تو مولا میں کس لیے ہوں؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے تو میں نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تجھے ہواؤں سے ٹھنڈک ملتی ہے، تجھے سورج سے حرارت ملتی ہے، تجھے چاند سے ضیاء ملتی ہے، تجھے ستاروں سے رستے ملتے ہیں، تجھے زمین سے کھانا ملتا ہے، تجھے درختوں سے اناج اور پھل ملتے ہیں۔ کہا یہ سارا کچھ تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن جب تو دو سجدے آ کر میری بارگاہ میں کرتا ہے میں بھی خوش ہو جاتا ہوں، میرے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی مل جاتی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ نے سب کچھ میرے لیے بنایا، آپ کے لیے بنایا، ہمارے لیے بنایا، لیکن کہا تجھے کس لیے بنایا؟ بولا پھر میرا بھی تو کوئی مقصد ہے نا۔ غور کیا آپ نے کہ نہیں کیا؟ اور غور کرو کہ نہیں کہ نہیں؟ اگر یہ ڈیوائس، یہ مائک ہم نے بنایا دور تک لوگوں تک آواز پہنچے، یہ مائک اگر اپنا کام نہ کرے تو ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت رہے گی؟ ہم اسے بیکار کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیں گے، بیچ دیں گے، ہمارے لائق ہی نہیں ہے، یہ لے جائیں، اس کو دور لے جائیں۔ تو بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ تو جو یہ ڈھانچہ انسان کا بنا ہوا ہر وقت رب اور اس کے رسول کی یاد میں رہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہے، تو رب فرماتا ہے یہ میرا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے، اللہ سے دور ہو جائے، یہ جو مشین ہے یہ اس کی بارگاہ میں نہ جھکے، اس کے قول اور فعل میں تضاد پیدا ہو جائے، پھر رب کہتا ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ جہنم کا حقدار ہے، لیکن جو میرا اور میرے محبوب کا بن جاتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ تمہید بنانے کا، بتانے کا ایک سارا مقصد کہاں پہ آ کر رکا؟ سب کچھ ہمارے لیے اور ہم خدا کے لیے، ہم اللہ کے لیے۔ تو اگر ہم اللہ کے لیے یہ پیشانی نہ جھکائیں تو نقصان ہے کہ نہیں؟ خسارہ ہے کہ نہیں؟ خسارہ ہے نا۔ میرا آج کا ٹاپک تھا، میں نے جو فارورڈ بھی کیا ہوا ہے، لوگوں نے پڑھا ہوگا، موبائل کا استعمال اور شرعی تقاضے۔ میں نے پچھلے جمعے سے اس کو تھوڑا سا جوڑنا تھا، یہ ایک ٹاپک تھا، لیکن میں آج آپ کو ذرا بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو ڈیوائس ہے موبائل، یہ میرے لیے بنی کہ میں اس کا استعمال کر کے اپنی زندگی کو آسان کروں۔ اب بظاہر تو یہی ہے نا کہ یہ انسان نے ٹیکنالوجی بنائی ہے اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں، تو اگر یہ پلاسٹک نہ ہوتا، لوہا نہ ہوتا، تانبا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں اسٹیل نہ ہو تو یہ چیز بن سکتی تھی؟ یہ انسان کو رب نے اس تک پہنچایا، میرے آپ کے لیے بنی۔ اب ہماری کچھ ذمہ داریاں، اب ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آئیے، میں پچھلے جمعے بھی بیان کیا اور آج بھی آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جگانا چاہتا ہوں، زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ ایک تو کام آج کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہے نا، تو آپ کو اس چیز کی کاریگری میں میرا خدا یاد ہے۔ ایک انگریز نے اسلام قبول کیا تو اسے کسی نے کہا کہ تو نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا میں روزانہ صبح جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہوتا تھا تو دیکھتا تھا سورج ڈیلی ایک ہی جگہ سے طلوع ہوتا ہے،
ایک ہی سمت سے آتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ شمال سے، جنوب سے یا مغرب سے طلوع ہوا ہو، وہ روزانہ مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے۔ تو میں نے پہچان لیا کہ ایک ہی ہے ایسا جو اس کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اس نظام قدرت کو۔ آپ غور و فکر کیا کریں، آپ کو بڑا سرو، آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، ایک لوہے کا کھمبا ہے، ایک سیمنٹ کا کھمبا بنا ہوا ہے، آپ اس پہ غور و فکر کریں، آپ اس پہ غور و فکر کریں، آپ کو وہاں بھی خدا یاد آئے گا۔ اب آپ سوچیں گے وہ کیسے؟ ایک لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے نا۔ تو وہ لوہا کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں، آپ فیول ڈلواتے ہیں، اس میں پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہ پیٹرول کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے۔ اس زمین میں وہ پیٹرول کس نے بنایا؟ میرے رب نے بنایا۔ یہ ہم جو سانس لیتے ہیں، آپ میں سے جو پڑھے لکھے انسان ہے وہ جانتے ہیں آکسیجن، جب ہمیں وینٹیلیٹر پہ انسان کو ڈالتے ہیں تو اس مصنوعی سانس کے بدلے کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی پیسے کے یہ سانس عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح اٹھو اللہ کی پاکی بیان کرو، تسبیح بیان کرو۔ فرمایا تمہارا صبح کو تسبیح بیان کرنا، شام کو تسبیح بیان کرنا، تمہارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ہر اعضاء کا بدلہ اللہ تسبیح کے بدلے پورا فرما دیتا ہے۔ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے دل میں نا رب کی محبت پیدا کروں۔ رب کون ہے؟ ہمارا اللہ، اللہ ہے نا کوئی، محسوس کیا کریں، محسوس کیا کریں، غور کیا کریں کہ کوئی تو ہے، کوئی تو ہے کہ میرا انگوٹھا یہاں سے سارا ماس اتر جائے، سارا ماس اتر جائے، اور 1 ماہ 2 ماہ بعد یہ ٹھیک ہو جائے۔ تو کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے جا کر دوبارہ فنگر پرنٹ کیا ہو تو چینج ہوا ہو؟ کبھی ہوا ہو ایسا؟ ہوا ہے کبھی؟ آپ نے فنگر پرنٹ لگایا، آپ کی جگہ کوئی اور لگائے، تو کبھی وہ میچ ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا۔ دکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لاکھوں نہیں کروڑوں، پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کو اکٹھا کر لے اور آپ تلاش کریں کہ کسی کا تھم تو دوسرے کے ساتھ ملے، 8 ارب لوگوں میں 8 ارب، پھر ان کی 10 انگلیاں، 8 کو 10 سے آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنے ہوئے؟ 80 ارب۔ اب 80 ارب مختلف فنگر پرنٹ، کیا کوئی ایک دوسرے سے میچ کرے گا؟ یا آپ کی کبھی انگلی خراب ہونے کے بعد دوبارہ صحیح ہوئی ہو اور آپ نے لگائی ہو، کہا اوہو یہ تو بدل گئی ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو پھر غور تو کرے نا، کوئی تو ہے تخلیق کرنے والا، کیسی کاریگری ہے اس کی، کیسی کاریگری ہے۔ 8 ارب موجود ہیں اور کتنے ارب تو دنیا سے چلے چکے ہیں، جا چکے ہیں، تو جو فوت ہو گئے ہیں کبھی اس کے ساتھ کسی کا میچ ہوا ہو؟ نہیں ہوا۔ پھر کوئی تو ہے نا، کوئی ہے نا جو مجھے بنانے والا ہے، مجھ پر نظر رکھنے والا ہے، میں کسی کی نظروں میں ہوں۔ یہ لفظ غور نہیں کرتے آپ، یہ میں لفظ بولا کہ میں کسی کی نظر میں تو ہوں نا، وہ ہم کسی کے کہتے ہیں کہ یار کدی سانو بھی یاد رکھیا کر، کہتے ہیں نا آپ، یار آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، کبھی ہمیں بھی تو یاد رکھو۔ لیکن کوئی ہے جو ہمیں بھولتے ہی نہیں ہے، وہ بھولتے ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے تو ہر وقت مجھے یاد ہے، لیکن ہم بھول بیٹھے ہیں، ہم بھول گئے، ہمیں نہیں یاد۔ وہ جو یاد رکھتا ہے نا اسے خدا کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے رب کی محبت کو محسوس کیا کریں، رب کی محبت کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات قیام کرتے تھے، ساری رات۔ آپ کے نا پاؤں سوج گئے، پاؤں مبارک میں زخم پڑ گئے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا
طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تجھے تکلیف ہو، تجھے تکلیف ہو نہیں، تو رات کے تھوڑے سے حصے میں قیام کر لیا کر۔ وہ یاد رکھتا ہے ہمیں، وہ میرے دکھ درد کو سمجھتا ہے، وہ میری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کو تکلیف آتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، فرمایا وہ بندہ اللہ کے بجائے کسی انسان کو اپنا درد سناتا ہے، انسان کو۔ اس بات کو توجہ سے سنیے گا، کس کو سناتا ہے؟ کس کو سناتا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کہا انسان کو سناتا ہے۔ تو اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو میرے پاس آیا ہی نہیں، تو میرے پاس آیا ہی نہیں، چل جا اب اسی سے اپنی مشکل حل کروا، میں نہیں کروں گا۔ لیکن کہا جب بندہ اپنے رب کو دکھڑا سناتا ہے تو رب کہتا ہے بندے ہاں میں ہوں نا تیری تکلیف دور کرنے والا، میں ہوں نا تیرا درد ختم کرنے والا۔ محسوس کریں میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہے، ذرا اس کو بھی لذت لیں، لذت لیجئے گا۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں مہمان بن کر، تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بڑے وڈیرے کے پاس گئے، جب آپ وہاں پہ گئے تو آپ نے کہا ایم این اے ایم پی اے جو بھی ہے کہ جناب آپ کے ڈیرے پہ ہیں تو کچھ دیں ہمیں۔ اب وہ کیا کہے گا کہ میری ناک کٹتی ہے کہ سب کے سامنے مانگ لیا تو دوں نہ اسے، تو وہ کچھ نہ کچھ دے کر بھیجتا ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا کہ نہیں دے کر بھیجتا؟ ہوتے تو بڑے کمینے ہیں پر کوئی دے ہی دیتا ہے، نسلی ہو دے دیتا ہے، نسلی ہو تو بولتے نہیں یار، نسلی ہو تو دے دیتا ہے، نسلی ہونا چاہیے۔ تو پتہ ہے رب کیا فرماتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، یہ حدیث کے لفظ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا میرا بندہ، رب کہے میرا بندہ۔ آپ لوگ نا وہ جوشیلی تقریریں سننے کے عادی ہیں، میٹھی میٹھی باتیں بھی سنا کریں کبھی۔ فرمایا رب کہتا ہے میرا بندہ جب میرے گھر آتا ہے، ابھی آپ اللہ کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہائے 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 کتنے خوش قسمت ہو۔ کوئی نواز شریف کے گھر بیٹھے تو بڑا تصویریں کھینچ کر بھیجتا ہے، جناب نواز شریف کے گھر ہے، کوئی عمران خان کے، کوئی زرداری کے، کوئی کسی دنیا دار کے، وہ سیلفیاں لے کر بھیجتا ہے۔ ان کو پتا ہو یا نہ ہو کہ ہمارے گھر کوئی آیا ہے، انہیں پتا ہو یا نہ ہو، تجھے شوق ہے، لیکن تجھے یاد ہو یا نہ ہو، وہ جانتا ہے میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے ذرا غور کریں، فرمایا جب میرا بندہ میرے گھر میں آتا ہے، فرمایا پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں توجہ بار بار اس لیے کروا رہا ہوں کہ کوئی لفظ بھول نہ جائیں آپ، کہ توجہ آپ کی بٹ نہ جائے۔ فرمایا میرا بندہ میرے گھر میں آتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور فرمایا پھر مجھ سے مانگتا ہے۔ کس سے مانگتا ہے؟ فرمایا پھر مجھ سے مانگتا ہے۔ تو پتہ ہے اللہ کے اگلے لفظ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ خالی ہی واپس لوٹا دوں۔ کہا پھر مجھے حیا آتی ہے، میں خالی لٹاتا ہی نہیں، میں نہیں خالی موڑتا۔ کہا مجھ سے مانگے اور خالی لٹا دوں۔ واہ واہ واہ، کبھی دل سے مانگا ہے اللہ سے؟ بڑے پریشان ہیں نا آج کل آپ لوگ، بڑی تکلیفوں میں، خرچے نہیں پورے ہوتے۔ اپنے رب کو دکھڑا سنایا آپ نے کسی وقت، مولا کام نہیں چل رہا، تو کرم فرما۔ یہ دنیا والے لوگ بڑے ظالم ہیں، دھوکے پہ دھوکا دیتے ہیں، لارے پہ لارا لگاتے ہیں، مگر تیری بارگاہ میں لارا نہیں ہے، تو لارے نہیں لاتا۔ میں نے چند دن پہلے ادھر نماز میں ایک مسئلہ بات سنائی، ایک بزرگ فرمانے لگے کسی چودھری کو جائیے بڑے کو، فرمایا وہ ایک دفعہ دے گا، دوسری دفعہ نہیں دے گا۔
کہا لیکن رب کے گھر جب آؤ نا تو دن میں کتنی دفعہ آتے ہو؟ آیا کرو، آیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، وہ رب دے کر خوش ہوتا ہے، آپ نہیں مانگتے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے ہاں نا امیدی تو نہیں ہے نا؟ جی نا امیدی تو نہیں ہے؟ سارے سن رہے ہو نا بات؟ فرمایا اللہ کے ہاں نا امیدی نہیں ہے، تو دن میں کتنی بار آئے؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ رب سے مانگا دیا نہیں یا دے گا نہیں؟ تو کہا 5 دفعہ آئے، صبح فجر کے وقت آؤ تو ایک نیا مقصد لے کر آؤ، مولا یہ چاہتا ہوں مل جائے۔ تو فرمایا ظہر کے وقت، فجر کے وقت بھی مانگ لیا، پھر ظہر کو آؤ، پھر نئی خواہش لے کر آؤ، یا اللہ صبح یہ مل گیا تھا اب یہ دے دے۔ فرمایا پھر عصر کے وقت آؤ، پھر مغرب کو آؤ، پھر شام کو آؤ، روزانہ دن میں 5 دفعہ نئی خواہشیں لے کر آؤ، میرا رب تمہیں خالی جھولی کے ساتھ نہیں بھیجے گا بلکہ تمہارے دامن کو بھر کر اللہ تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اس کو دکھڑا سنائے، رب کو، اس سے باتیں کیا کریں۔ آپ نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، نہیں واقعتاً نہیں کرتے، کیا کریں۔ کوئی پریشان کر رہا ہے نا، اللہ کو یاد کرے، مولا تو تیرا بندہ ہے پر مجھے تنگ کر رہا ہے، اور مولا اس کا دل پھیر دینا میرے سے، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دینا۔ کیا وہ نہیں کرے گا؟ یا اللہ میں گناہ گار ہوں معاف کر دینا، وہ کرے گا۔ بات کرنے کا مقصد کیا ہے میرا؟ مقصد یہ ہے کہ رب سے باتیں کیا کرو، اپنے اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ کرتا ہے، وہ سنتا ہے آپ کی، وہ آپ کی باتیں، آپ کی خواہشیں پوری بھی کرتا ہے۔ ہم اس کی طرف جھکتے نہیں ہیں، ہم اس کی طرف پلٹتے نہیں، ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں یار اے مشکل ہوگی حل کر دے، اے مشکل ہوگی حل کر دے۔ وہ بھائی یہ نہیں کرے گا، یہ تجھے دھوکہ دے گا، ایک دفعہ کرے گا دوسری بار پھر چھوڑ دے گا۔ ہاں تیرا اللہ تجھے خالی نہیں لٹائے گا، وہ نہیں تجھے خالی موڑے گا۔ ایک اور حدیث سنا دوں؟ میرے رب کی محبت پہ ہے نا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ یہ کوئی چادر ہو نا، یہ مجھے دستار دیجیے گا یا کوئی، میں آپ کو یہ تھوڑا سا ایک بات بتاتا ہوں، یہ توجہ کریے گا۔ فرمایا حشر کے دن نا، حشر کے دن ایک بڑا گناہ گار بندہ ہوگا، بڑے گناہ گار، اور اس کے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، بڑے بڑے۔ تو اللہ پتہ کیا کرے گا؟ یہ رحمت، اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنی رحمت کے مطابق جو کرے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نا اس بندے کو اپنے پاس بلائے گا، بڑا گناہ گار ہوگا، پاس بلا کر نا، تو جیسے 2 بندوں نے آپس میں بات کرنی ہو نا تو تیسرے سے چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا رب اپنے بندے کو نا یوں اپنی رحمت میں چھپا لے گا، اب کوئی اور نہ اسے دیکھے، فرمایا یوں چھپا لے گا۔ پھر وہ اور رب ہوگا، پھر رب اپنے بندے سے پوچھے گا تجھے اپنے گناہ یاد ہیں؟ اکیلے پوچھے گا، پردہ ڈال دے گا نا، پردہ ڈال دے گا، تجھے گناہ یاد ہے؟ تو وہ شرم کے مارے بولے گا نہیں، چپ ہو جائے گا۔ میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، دعا کرے کہ وہ ہم ہی ہو جائے جو رب ہم سے یوں بات کرے۔ رب پوچھے گا تجھے گناہ یاد ہے؟ وہ بولے گا نہیں، شرمندہ ہو جائے گا، چپ کر۔ فرمائے گا یاد ہے کچھ گناہ؟ تو وہ نا 1-2 چھوٹے چھوٹے گناہ بولے گا، ہاں یا اللہ یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، 3-4 گناہ بتائے گا نا۔ تو رب کہے گا اچھا چل وہ جو تو نے گناہ مجھے بتائے ہیں نا میں نے نیکیوں میں بدل دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ بندہ یہ سنے گا نا میرے رب نے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ نیکیوں میں بدل دیے، وہ یا اللہ میں نے وہ والا بھی گناہ کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بڑا بھی کیا تھا۔ فرمایا رب اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اور فرمائے گا اچھا بڑے بڑے بھی کیتے سن، چل جا یہ بھی میں نے نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔
یہ بھی نیکیوں میں بدل دیے، یہ بھی بدل دیے۔ یہ میرے رب کی محبت ہے نا، اس کو اپنے بندوں سے پیار محسوس کریں۔ میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بات خاص ہوتی ہے وہ بار بار کی جاتی ہے، تو بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ محسوس کریں میرا اللہ بڑی محبت کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ یہ جو سفید داڑھیوں والے ہوتے ہیں نا، بزرگ بابا جی بیٹھے ہیں، یہ بابا جی ہمارے بیٹھے ہیں، یہ بابا جی ہے، سفید داڑھی۔ ہمارے ہاں نوجوان نسل نا بزرگوں کا ادب نہیں کرتی، بزرگوں کے سامنے زبان لڑاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میرے رب کا فرمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی سفید بالوں والا، کوئی جب رب سے کچھ مانگتا ہے، سفید بالوں والا رب سے کچھ مانگتا ہے، تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھ جو ہیں وہ خالی ہی لٹا دوں، میں اس سفید بالوں والوں کی دعا کو قبول فرما لیتا ہوں۔ تو ان سے دعا لیا کریں کہ جناب دعا فرما دیں، اللہ آپ کی موڑتا نہیں ہے۔ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں نا، تو ان سے مانگا کریں، ماں جی دعا کر دیو، ابا جی دعا کر دیو۔ وہ ہاتھ اٹھا کر آپ کو کچھ کہہ دیں گے، رب موڑے گا تو نہیں نا۔ پیر کی رضا میں رب نے اپنی رضا نہیں رکھی، باپ ناراض ہوتا ہے اب پیر کو راضی کرتے ہیں، جبکہ پیر کی رضا میں رب کی رضا نہیں ہے، ہاں باپ کی رضا میں رب نے اپنی رضا کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ بس باپ راضی ہے تو سمجھو رب تم سے راضی ہے، اور باپ ناراض ہے ساری دنیا راضی ہے تو سمجھ جانا وہ عرش کا رحمان بھی تم سے ناراض ہے۔ تو اپنے ماضی کی طرف پلٹو، پیچھے کی طرف آؤ، اپنی زندگی خوبصورت بناؤ، اپنے رب سے باتیں کیا کرو، اپنے رب کی عبادت دل سے کیا کرو۔ یہ آج میں نے ٹوٹا پھوٹا سا جو بیان کیا ہے تو یہ یاد رہے گا، اللہ سے محبت کریں گے نا، وہ کرتے ہی کرتا ہے۔ وہ ایک حدیث ہے نا، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، بس حدیث کا لفظ اتنا ہے کہ وہ ماں سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ماں کی محبت مان نہیں ہے یار، انسان ماں کی محبت کو نہیں آج تک جان سکا تو رب کی محبت کو کیسے بندہ پہچان سکتا ہے؟ بس وہ میں نے جو حدیث سنائی ہے نا کہ وہ بندے کو اپنی آغوش میں لے دے گا یوں، تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ وہ جاتے جاتے ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ قیامت کے دن نا 2 شخصوں کے بارے میں حکم ہوگا انہیں جہنم میں ڈال دو۔ ایک جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا، بھاگے گا جہنم کی طرف، اور ایک قدم آگے بڑھے گا پھر پیچھے مڑ کر رب کو دیکھے گا، قدم آگے بڑھائے گا پھر رب کو دیکھے گا۔ رب فرمائے گا ان دونوں کو لے کر آؤ۔ پہلے سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جہنم کی طرف جانے کا حکم ہوا تو دوڑا کیوں ہے؟ تو وہ بتا رس کرے گا مولا جب تو نے کہا نا جہنم میں ڈال دو تو ایک بات دل میں آئی کہ بندے ساری زندگی رب کی دنیا میں نافرمانی کرتا رہا، چلو آج ہی اس کی بات مان لے، آج ہی مان لے۔ کہا بس اس لیے دوڑ پڑا کہ میں اپنے رب کی آج ہی بات مان لیتا ہوں۔ اور دوسرے سے کہا تو پلٹ پلٹ کر کیوں دیکھتا رہا؟ تو عرض کرے گا مولا دنیا میں سنا تھا کہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، وہاں دنیا اور آخرت کا ذکر نہیں تھا، میں آج حشر کے دن بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ رب فرمائے گا دونوں کو جنت عطا فرما دو۔ وہ ایک الگ الگ انداز ہیں، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، بس آپ بھی اپنے رب سے محبت کریں، اس کی محبت کو محسوس کریں۔ تو اپنے دکھڑے لوگوں کو سنانے سے بہتر ہے اپنے دکھڑے اپنے رب کو سنا دیا کریں، اپنی تکلیف اپنے رب سے بیان کر دیا کرو۔ تو 3-4 خاص باتیں ہیں۔ سفید داڑھی والوں سے دعا کروا لیا کریں، اللہ رد نہیں کرتا۔ باپ سے دعا لیا کریں، رب باپ کی دعا رد نہیں کرتا۔ اور دنیا داروں سے دکھڑے سنانے سے بہتر ہے کس کو اپنا دکھڑا سنانا ہے؟ اپنے اللہ کو سنانا ہے۔ اور 5 وقت جب مسجد میں نماز پڑھنے آنا ہے تو ہر نماز میں ایک نئی چاہت لے کر آئے، میرا اللہ آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا،
بلکہ جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور پانچویں چیز وہ یہ میں نے بتائی کہ کائنات کی ہر شے میں جب غور و فکر کریں تو ہر شے کے پیچھے تخلیق میرے رب کی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے اور محسوس کیا کرے کہ ہر چیز کے اندر میرے رب کے نظارے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات سے، اپنی جناب سے محبت عطا فرمائے اور ہمیں صرف اپنی ذات کا محتاج فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔